Hello dear Pyrans, welcome back to new lecture. So let's watch this video. یہ موضوع نہایت اہم ہے کیونکہ ہر ملک کا نظام حکومت عوام کی زندگی، ملک کی ترقی، قانون کی بالادستی اور معاشرتی انصاف پر براہ راست اثر ڈالتا ہے۔ پارلیمانی نظام میں حکومت کی سربراہی وزیر اعظم کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جو پارلیمنٹ کی اکثریت کی حمایت سے اقتدار حاصل کرتا ہے اور اپنی مدت میں عوامی نمائندوں کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے۔ اس نظام کی خاص بات یہ ہے کہ طاقت کے کئی مراکز ہوتے ہیں، یعنی صدر یا بادشاہ صرف رسمی حیثیت رکھتے ہیں، جبکہ اصل طاقت وزیر اعظم اور پارلیمنٹ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ پارلیمنٹ کے اراکین قانون سازی، بجٹ کی منظوری اور حکومت کی نگرانی کرتے ہیں، اور اگر وزیر اعظم عوام یا پارلیمنٹ کے اعتماد کو کھو دے تو حکومت تبدیل ہو سکتی ہے، جس سے جواب دہی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پارلیمانی نظام میں سیاسی پارٹیوں کا کردار بہت اہم ہوتا ہے، کیونکہ حکومت کی پائیداری پارٹی کے اتحاد اور اکثریت پر منحصر ہوتی ہے۔ دوسری طرف صدارتی نظام میں صدر حکومت اور ریاست دونوں کا سربراہ ہوتا ہے اور اسے عوام براہ راست منتخب کرتے ہیں۔ اس نظام میں صدر کے پاس زیادہ اختیارات ہوتے ہیں اور وہ حکومت کی تمام شاخوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ صدارتی نظام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ صدر اپنی مدت کے اختتام تک اقتدار میں رہتا ہے، خواہ پارلیمنٹ یا عوام کی رائے کچھ بھی ہو، جس سے حکومت مستحکم رہتی ہے۔ اس نظام میں اختیارات کی علیحدگی واضح ہوتی ہے، یعنی مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ کے اختیارات الگ الگ ہوتے ہیں تاکہ طاقت کا توازن قائم رہے اور کسی ایک فرد یا ادارے پر بہت زیادہ اختیار نہ ہو۔ دونوں نظاموں کا موازنہ کرنے پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ پارلیمانی نظام میں جواب دہی زیادہ ہوتی ہے، جبکہ صدارتی نظام میں فیصلہ سازی میں رفتار زیادہ ہوتی ہے۔ پارلیمانی نظام میں حکومت کی تبدیلی آسان ہوتی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں پائیداری کم ہو سکتی ہے، جبکہ صدارتی نظام میں حکومت زیادہ مستحکم رہتی ہے، لیکن اگر صدر غیر ذمہ دار ہو تو ملک پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ عملی طور پر دیکھا جائے تو پارلیمانی نظام میں ترقیاتی منصوبے اور قوانین عوام کی نمائندگی کے ذریعے منظور ہوتے ہیں، جس سے عوامی مفاد کی حفاظت زیادہ یقینی بنتی ہے اور ہر فیصلہ عوامی نظارت میں آتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا، ہر ملک کے لیے نظام حکومت کا انتخاب اس کی ترقی، عوام کی خوشحالی اور قانون کی بالادستی میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پارلیمانی اور صدارتی نظام دونوں جمہوری اقدار پر مبنی ہیں، مگر ان کے طریقہ کار، ساخت اور عملی اثرات میں واضح فرق پایا جاتا ہے۔ پارلیمانی نظام میں حکومت کی سربراہی وزیر اعظم کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جو پارلیمنٹ کی اکثریت کی حمایت سے اقتدار حاصل کرتا ہے اور اپنی مدت میں عوامی نمائندوں کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے۔ اس نظام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ طاقت کے کئی مراکز ہوتے ہیں۔ صدر یا بادشاہ صرف رسمی حیثیت رکھتے ہیں اور حکومتی معاملات میں زیادہ دخل اندازی نہیں کرتے۔ وزیر اعظم اور پارلیمنٹ کے درمیان تعلقات نہایت مضبوط ہوتے ہیں اور ہر فیصلہ عوام کی نمائندگی کے تحت منظور کیا جاتا ہے۔ پارلیمانی نظام میں سیاسی پارٹیوں کا کردار بھی نہایت اہم ہوتا ہے، کیونکہ حکومت کی پائیداری پارٹی کے اتحاد اور اکثریت پر منحصر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر وزیر اعظم عوام پارلیمنٹ کے اعتماد کو کھو دے تو حکومت کو آسانی سے تبدیل کیا جا سکتا ہے، جس سے جواب دہی میں اضافہ ہوتا ہے اور عوام کی رائے کی قدر بڑھتی ہے۔ دوسری طرف صدارتی نظام میں صدر حکومت اور ریاست دونوں کا سربراہ ہوتا ہے اور اسے عوام براہ راست منتخب کرتے ہیں۔ اس نظام میں صدر کے پاس زیادہ اختیارات ہوتے ہیں اور وہ حکومت کی تمام شاخوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ صدارتی نظام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ صدر اپنی مدت کے اختتام تک اقتدار میں رہتا ہے، خواہ پارلیمنٹ یا عوام کی رائے کچھ بھی ہو، جس سے حکومت مستحکم رہتی ہے اور فیصلہ سازی میں رفتار زیادہ ہوتی ہے۔ اس نظام میں اختیارات کی علیحدگی واضح ہوتی ہے، یعنی مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ کے اختیارات الگ الگ ہوتے ہیں تاکہ طاقت کا توازن قائم رہے اور کسی ایک فرد یا ادارے پر بہت زیادہ اختیار نہ ہو۔ صدارتی نظام میں صدر کے اختیارات براہ راست عوام کی حمایت سے مضبوط ہوتے ہیں، جس سے فوری اقدامات ممکن ہوتے ہیں اور ملک کی سیاسی استحکام میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب ہم دونوں نظاموں کا موازنہ کرتے ہیں تو واضح فرق سامنے آتا ہے۔ پارلیمانی نظام میں جواب دہی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وزیر اعظم پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے، اور اگر عوامی نمائندے اتحاد اسے عدم اعتماد دے دے تو حکومت ختم ہو جاتی ہے۔ اور اسی وجہ سے پارلیمانی اور صدارتی نظام کے فوائد اور نقصانات کا سمجھنا ضروری ہے۔ پارلیمانی نظام میں حکومت کی سربراہی وزیر اعظم کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جو پارلیمنٹ کی اکثریت کی حمایت سے اقتدار حاصل کرتا ہے اور اپنی مدت میں عوامی نمائندوں کے سامنے جواب دہ رہتا ہے۔ اس نظام میں اختیارات کی تقسیم بہت واضح ہوتی ہے اور طاقت کے کئی مراکز موجود ہوتے ہیں۔